السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبی از ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع رمضان، قرآن اور خود احتسابی کا مہینہ۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل۔ 24 رمضان 1439 بمطابق 8 جون 2018۔ پہلا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے۔ وہ نعمتیں اور برکتیں دینے والا ہے، ہماری بندگی سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ہماری خطائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نیکی اور بدی کا نفع اور نقصان انہیں کرنے والے کو ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ میں اپنے رب کی حمدخوانی کرتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں، ہر نعمت کے بدلے حمد و شکر اسی کے لیے ہے۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی صفات عظیم ترین ہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی براہین اور معجزوں کے ذریعے تائید کی گئی۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے لیے ایسے کام کرو جو اللہ کو راضی کر دیں، نیز اللہ کے غضب اور نافرمانی سے محفوظ کر دیں۔ صرف متقی ہی کامیاب ہوں گے اور مجرم لوگ ہی نقصان اٹھائیں گے۔ مسلمانوں، محاسبہ نفس، عبادت کے لیے محنت، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کی جانے والی نیکیوں پر دوام، عمل صالح کی توفیق اور نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال سے اجتناب دنیا آخرت میں عین سعادت مندی اور کامیابی کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ النازعات آیت 40-41۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں سہمے ہوئے رہا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ سورہ الطور آیت 25-27۔ اسی طرح فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سورہ محمد آیت 33۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کی تفسیر میں کہتے ہیں تم اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لو کہ تم نے اپنے لیے کتنے نیک عمل کیے ہیں جو روز قیامت تمہارے لیے مفید ہوں اور تم انہیں اپنے رب کے سامنے پیش کر سکو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور وہ شخص عاجز ہے جو چلے تو نفسانی خواہشات کے پیچھے لیکن امید اللہ سے لگائے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بالکل اسی طرح بدبختی، ذلت اور رسوائی ہوس پرستی اور حرام کاموں کے ارتکاب میں ہے۔ ایسے ہی نیکیاں ترک کرنے یا نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو بطور نقصان اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی نیکیوں کا ثواب کم ہو جائے۔ مسلمانوں، تم دیکھ رہے ہو کہ دن اور رات کس تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، سال ہر سال بھی کس قدر سرعت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی دن گزرنے کے بعد دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ زندگی شب و روز کے گزرنے کا نام ہی تو ہے۔ اس کے بعد موت آ جائے گی اور تمام کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی، تب خواہشات کا دھوکہ سب پر عیاں ہو جائے گا۔ اب تک خیر و برکت والے مہینے کا اکثر وقت بیت چکا ہے، چند ایام، راتیں اور رحمت بھری معمولی سی ساعتیں باقی رہ گئی ہیں۔ پیوستہ دنوں میں جس نے خوب اچھی محنت کی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے نیکیاں کرنے کی توفیق دی اور ان کے لیے مدد بھی فرمائی۔ اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے امور سے بچائے اور ثواب میں کمی کا باعث بننے والی چیزوں سے اجتناب کرے، نیز ایسا کوئی کام نہ کرے جو اسے سزا کا مستحق بنا دے۔
گزشتہ دنوں میں کی ہوئی محنت کے بعد مزید بڑھ چڑھ کر محنت کرے، اور جو شخص گزشتہ دنوں میں کمی کوتاہی کا شکار رہا ہے تو وہ اب بھی کمر کس لے اور بھرپور طریقے سے عبادت اور نیکیاں کرے تاکہ سابقہ کمی کوتاہی پوری ہو جائے، کیونکہ نتائج اختتام کے مطابق نکلتے ہیں۔ لیلۃ القدر پانے کی امید اب بھی موجود ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، حلم، کرم اور معافی سے مٹ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شب قدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس رات کی عبادت ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر شامل نہ ہو۔ ابو مصعب احمد بن ابو بکر زہری کہتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے بتلایا کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ کو اپنی امت کی عمریں بہت کم محسوس ہوئیں، اور یہ کہ آپ کی امت اتنے زیادہ عمل نہیں کر سکے گی جو سابقہ امتوں کے لوگ لمبی عمروں کی وجہ سے کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت بھرے عظیم فیصلوں اور وسیع رحمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے، اسی رمضان میں قرآن نازل کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا اور امت کو بھی قیام کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ قرآن و سنت نے اس مبارک مہینے میں ہمہ قسم کی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے، قیام کے لیے ابھارا اور دیگر نیکیاں کرنے کی ترغیب دی۔ یہ سب کچھ قرآن کریم جیسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جہان والوں پر رحمت کرتے ہوئے نازل فرمایا، کیونکہ قرآن کریم انتہائی عظیم ترین اور جلیل القدر نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے روح کو غذا ملتی ہے۔ قرآن کریم امت اسلامیہ کے لیے اولین روحانی نعمت ہے، اس کے بعد ایمان کی نعمت کا درجہ ہے۔ چنانچہ اس امت میں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے تو اسے اولین عمومی نعمت یعنی قرآن کریم اور اولین ذاتی نوعیت کی نعمت یعنی ایمان دونوں ہی مل گئی ہیں۔ قرآن کریم اور نعمت ایمان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ روزہ، قیام اور دیگر انواع و اقسام کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور باعث قرب الہی ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبانی اور عملی ہر دو طرح سے کوشش کریں اور نعمت ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ سورہ الکوثر آیت 1 اور 2۔ اور کوثر کا معنی ہے وسیع برکتوں والی مسلسل بھلائی، اسی بھلائی میں نہر کوثر بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ خیر و بھلائی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے نماز اور دیگر عبادات بروئے کار لائیں، تاکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فائدہ ہو اور شکر بھی ادا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کے تمام درجات کا پورا حق ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل اور احسن ترین انداز میں انجام دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں کھانا کھلائیں اور ہر طرح سے ان کے کام آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مکمل عمل فرمایا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمتوں کے لیے انداز شکر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزار بننے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں شامل رہیں۔ سورہ زمر آیت 66۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا
طلحہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزشتہ و پیوستہ ساری لغز سے بھی معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس روایت کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے آل داؤد اس کے شکر میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں، سورہ سبا آیت 13۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا جو کچھ میں نے تجھے دیا اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا، سورہ آراف آیت 144۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے مریم اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، سورہ آل عمران آیت 43۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا تم انہیں رکوع سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر علامات موجود ہیں، سورہ الفتح آیت 29۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں عبادات قرآن کریم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک مظہر ہے۔ قرآن کریم کا رمضان میں روح پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، چنانچہ قرآن روح کی بھلائی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اسے ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت نفس ہمارا روزے کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور روح کو قرآن سے غذا ملے تو انسانی روح میں بہتری آتی ہے۔ اے مسلم اپنے آپ کو پرکھو، کیا تم نے رمضان میں توبہ کر لی ہے؟ کیا رمضان میں موت کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے غصب شدہ مال واپس کر دیا ہے اور آئندہ لوٹ کھسوٹ سے باز آ گئے ہو؟ کیا تم نے اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شروع کر دیا ہے؟ کیا تم نے صلہ رحمی شروع کر دی ہے؟ کیا تم اپنے والدین سے حسن سلوک شروع کر چکے ہو؟ کیا تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا شروع کر چکے ہو؟ کیا تم نے سود خوری اور حرام خوری سے اپنے آپ کو روک لیا ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ رمضان میں صاف ضمیر، اعلیٰ کردار، ایمان میں اضافے اور پختہ یقین کی دولت سے سرفراز ہوتے تھے؟ کیا تم بھی یہ دولت پا رہے ہو؟ اپنا نامہ اعمال دنیا میں خود ہی پڑھ لو، اس سے قبل کہ تمہیں آخرت میں کہا جائے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے، سورہ اسراء آیت 14۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا اور مسلمانوں کے حالات کی بہتری قرآن و سنت سے ہی ممکن ہے۔ دنیا جہاں کے اول تا آخر تمام مفکرین زندہ اور مردہ سب کے سب کسی بھی بحران کے حل کے لیے جمع ہو جائیں تو انہیں اس کا حل قرآن کے بغیر نہیں ملے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے کے مسائل ہی دیکھ لیں، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال اور عبادت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان سب امور کے متعلق آپ کو کتنے نظریات ملیں گے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان تمام نظریات میں سے حق وہی ہے جو قرآن کریم نے کہہ دیا ہے۔ اسی طرح اقتصادی بحران نے بھی دنیا جہاں کے مفکرین اور دانشوروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس کے متعلق بھی حق بات وہی ہے جو قرآن سنت نے کہہ دی۔ تو مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، جبکہ کچھ غیر مسلموں نے بھی اسلامی شریعت سے جزوی فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، تاہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں۔ جس وقت لوگ مسلمانوں کو چاہے دنیاوی امور میں ہی صحیح عملی میدان میں بطور نمونہ دیکھیں گے تو وہ بھی مسلمانوں سے استفادہ کریں گے۔ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، سورہ اسراء آیت 9۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سید المرسلین کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔
دوسرا خطبہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ بہت مضبوط اور قوت والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی اپناؤ، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو، جن امور سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ سورہ اعلی آیت 14 اور 15۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کو فطرانہ ادا کرنے کا حکم دیتے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ فطرانہ یا فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کی مقدار 1 سا گندم یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش مقرر فرمائی۔ 1 سا کی مقدار 3 کلو سے کچھ کم ہے۔ 3 کلو اناج دینا محتاط عمل ہے۔ فطرانے میں کوئی بھی علاقائی غذائی جنس دی جا سکتی ہے۔ فطرانہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت پر فرض ہے۔ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے تک دیا جا سکتا ہے۔ فطرانہ روزے دار کو لغویات سے پاک کرتا ہے اور دوران روزہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو اس نے وقت پر ادا کر دیا، جبکہ نماز کے بعد ادا کرنے پر وہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تمام تابعین کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور کرم کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کفر اور کافروں سمیت شرک اور مشرکوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تیرے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ہم تجھ سے عفو، عافیت اور دائمی معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمارے سب معاملات کے نتائج بہتر فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو نے جن نیکیوں کی ہمیں توفیق دی اور تو نے جن نیکیوں کو بجا لانے کے لیے ہماری مدد فرمائی، یا اللہ وہ تمام نیکی ہم سے قبول فرما۔ یا اللہ ان نیکیوں کو ہم سب مسلمانوں کے لیے محفوظ بھی فرما لے یا رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہماری سب خطائیں بھی معاف فرما دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمان فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان فوت شدگان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو مغفرت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و فعل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و فعل سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ مسلمانوں کو شیطان اور شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم تجھ سے اپنے نفس اور برے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کو ان کے نفسوں اور برے اعمال کے شر سے تیری پناہ عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں کو بھسم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچا دے۔ یا اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر ثابت قدم بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی جانب پھیر دے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہماری فوج کو ظالموں کے خلاف مدد فرما۔
या अल्लाह हमारी फौज की जालिमों के खिलाफ मदद फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे मुल्क की और तमाम इस्लामी ममालिक की हमा किस्म के शर और बुराई से हिफाजत फरमा या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तमाम इस्लामी ममालिक को गुमराह कुन फितनों से महफूज फरमा, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दो ख्वातीन और मोमिन मर्दो ख्वातीन के उमूर खुद ही संवार दे या ज़ुल जलाली वल इकराम। या अल्लाह एक लम्हे या इससे भी कम वक़्त के लिए हमें हमारे अपने रहमो करम पर मत छोड़ना। या अल्लाह अपने बंदे खादिम हरमैन शरीफैन को अपने पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उनकी तेरी मर्जी के मुताबिक रहनुमाई फरमा। या अल्लाह उनके तमाम आमाल अपनी रजा के लिए कबूल फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हर नेकी के काम की उन्हें तौफीक अता फरमा, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। या अल्लाह उनके वली अहद को तेरे पसंदीदा काम करने की तौफीक अता फरमा और उनकी तेरी मर्जी के मुताबिक रहनुमाई फरमा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हम तुझसे इस माह के बेहतरीन इख्तिताम का सवाल करते हैं। या अल्लाह हम तुझसे दुआगो हैं कि इस मुबारक महीने को हम सब मुसलमानों के लिए माह खैर व बरकत बना दे। या अल्लाह माह रमजान को हम सब मुसलमानों के लिए खैर व बरकत वाला बना दे या रहमर राहिमीन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल व एहसान और करीबी रिश्तेदारों को माल देने का हुक्म देता है और तुम्हें फहाशी, बुराई और सरकशी से रोकता है। अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अल्लाह का तुम जिक्र करो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा अनायत करेगा। और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين يا رب العالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل ما وفقتنا له وأعنتنا عليه من الحسنات وكفر عنه واحفظها لنا يا رب العالمين وللمسلمين. اللهم وكفر عنا السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وجنوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعذ المسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الفتن وأطفئ الفتن عن المسلمين، وأعد المسلمين من مضلات الفتن. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنودنا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا يا الله من كل شر ومكروه، واحفظ بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام من مضلات الفتن إنك على كل شيء قدير. اللهم تولى أمر كل مسلم ومسلمة وأمر كل مؤمن ومؤمنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وأعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن العاقبة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام
أن تجعل هذا الشهر شهر خير علينا وعلى المسلمين، وأن تجعل شهور رمضان خيرا لنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.